أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صدق اللہ العظیم. یہ بھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کی پوری ہی تلاوت کی گئی ہے. ترجمہ دیکھیے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم
اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ گئی۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نکالی گئی، آیتاً بطور نشانی کے، فذروہا، اس کو نہ چھیڑو، تأکل فی ارض اللہ، وہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے گی، ولا تمسوہا بسوء، اور اسے تکلیف پہنچانے کے ارادے نہ کرو، فیأخذکم عذاب علیم، تمہیں اللہ کا دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ واذکروا، اور اس وقت کو یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، اللہ تعالیٰ نے تم کو جانشین بنایا، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وبوأکم فی الارض، اور زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا، تتخذون من سہولہا قصورا، زمین کے نرم حصوں سے تم محلات بناتے ہو، وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ گھومو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت صالح کی قوم کے ذمہ داروں نے، سرداروں نے کہا، للذین استضعفوا، قوم کے غریبوں سے، لمن آمن منہم، تم کس پر ایمان لے آئے؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، ان غریبوں میں سے ایمان لانے والوں سے مالداروں نے پوچھا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم یہ جانتے ہو کہ صالح حقیقت میں اللہ اپنے رب کا رسول ہے؟ قالوا، ان غریبوں نے جواب دیا، انا بما ارسل بہ مؤمنون، ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ہدایت اس پر اتاری گئی ہم اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تو قوم کے متکبرین نے کہا، ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس پر تم ایمان لے آئے۔ فعقروا الناقہ، انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ وقالوا، اور حضرت صالح سے کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ لے آؤ، ان کنت من المرسلین، اگر تم حقیقت میں رسول ہو۔ فاخذتهم الرجفہ، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، عذاب والے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑ گئے۔ فتولی عنہم، حضرت صالح وہاں سے ہٹے، وقال، اور افسوس کے ساتھ کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور تمہارے لیے خیر خواہی کی بات کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہ لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے جس کو قوم ثمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ثمود یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہے۔ اس قوم کا دوسرا نام عاد اخری ہے، یعنی عاد پارٹ 2۔ عاد اولا وہ جو حضرت ہود علیہ السلام کی محنت کا میدان تھا، اور عاد اخری اس کو کہا گیا ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور اس کھڑکی کو بند کرو، اور نوح علیہ السلام کے بعد کی بڑی قوموں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ گزشتہ درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یمن اور حضرموت کے علاقے قوم ہود کے، قوم عاد کے علاقے ہیں، اور بستیاں بڑی
سرسبز و شاداب ہوا کرتی تھی، اور دوسری طرف عرب کا مغربی حصہ، وہ مغرب جو شمالی مغرب کہلاتا ہے، جنوب مشرق کا حصہ قوم عاد کی بستیاں تھیں، اور شمال مغرب کا حصہ یہ قوم سمود کی بستیاں تھیں۔ وہ اس زمانے میں حجر نام کا ایک شہر تھا جو قوم سمود کا دارالسلطنت تھا، یا یہ کہ ان کی بستی کا، ان کے قوم کا بڑا مرکزی شہر مانا جاتا تھا۔ اور آج مدائن صالح کے نام سے وہ جگہ معروف ہے سعودیہ کے اندر۔ اس کا بالکل آخری کنارہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے راستے میں وہ لگتا ہے، وہاں یہ قوم بسا کرتی تھی۔ آج بھی علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تاریخ ارض قرآن، بڑی معروف کتاب ہے اور بہت مستند ہے۔ اس کتاب میں حضرت نے اس علاقے کی صورتحال کو بیان کیا، اور اسی میں حضرت نے یہ بھی لکھا کہ وہاں آج بھی ان کے علاقے، ان کے زمانے کے لوگوں کی باقیات، یعنی کچھ چیزیں موجود ہیں، تحریریں جو، اور وہ چٹان تراش کر جو گھر بناتے تھے، وہ سارا وہاں موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے اگر کوئی تاریخی ذوق رکھتا ہو۔ لیکن بہرحال عذاب کی جگہیں ہیں وہاں، اس نیت سے کہ بھئی اللہ کا عذاب آیا ہے تو بطور عبرت کے لیے کوئی دیکھنا ہو تو دیکھے، باقی پکنک ہو یا وقت گزاری کے لیے ان جگہوں پر جانا بہت خطرناک ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہتے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم کیا تھا اور ان کو بڑی خصوصیتوں سے نوازا تھا۔ ایک تو یہ کہ فن تعمیر ان کا بڑا بے مثال تھا۔ یہ گھر زمین پر عالیشان محل بنا دیتے تھے، اور پہاڑوں میں بہترین انداز میں تراش کر مکانات بنا دیتے تھے، بڑے اونچے یعنی مکانات اور محلات ان لوگوں نے تعمیر کیے۔ آج بھی اس کے کچھ باقیات موجود ہیں۔ یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی تھی، دعوت کا مضمون یہی تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 60 سال حیات رہے، اور بعد میں حضرت کا انتقال ہوا۔ تو قوم کے اندر پھر ظاہر ہے کہ نبی کے جانے کے بعد بگاڑ شروع ہو جاتا تھا۔ وہ بگاڑ شروع ہوا اور قوم کے اندر دین سے، اللہ کے نام سے دوری پیدا ہوئی، دنیا کی محبت ان کے اندر آ گئی، ساتھ ہی ساتھ شرک اور کفر ان لوگوں نے اختیار کر لیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے گزرنے کے بعد بستیاں، محلات اور باغات وغیرہ خوب ان کو میسر ہوئے، لیکن نعمتوں کی فراوانی سے آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن شیطان اس کو انہی نعمتوں میں مبتلا کر کے اللہ کا باغی بنا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ پکڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس قوم کے ساتھ بھی یہی حال ہوا کہ نعمتیں زیادہ ہو گئیں تو اللہ کو ان لوگوں نے بھلا دیا۔ اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام، جو انہی کی قوم کے ایک فرد تھے، ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ نبی بنا کر بھیجنا، یہ جو جملہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کہیں اور سے بھیجا گیا ہو۔ یہ بھیجا کا جو اردو میں ترجمہ آتا ہے، یہ اصل میں عربی کا لفظ ارسال، ارسلا، اور رسول، یہ جو لفظ آتا ہے رسول، یہ کہتے ہی اس شخص کو ہیں جو کسی کا پیغام لے کر کہیں جائے۔ تو عربی میں اس یعنی مضمون کو بتانے کے لیے لفظ آتا ہے رسول۔ اب اس کو اردو میں بعینی ہی ترجمہ کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ رسول بھیجے گئے، جبکہ بھیجے جانے کا وہ مفہوم مراد نہیں ہوتا جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کسی اور قوم کا شخص آیا ہو اور آ کر اس نے سمجھایا ہو، نہیں،
اسی قوم کے ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی، نبی بنا دیے گئے، رسول بنا دیے گئے، پیغامبر بنا دیے گئے۔ تو کہتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی، یعنی کوئی حقیقی بھائی مراد نہیں ہوتے، وطنی بھائی، علاقائی بھائی، ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہی پیغام جو حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب یہ بات حضرت صالح علیہ السلام نے کہی تو قوم کے بڑوں نے، سرکشوں نے حضرت سے مطالبہ کیا کہ اگر تم کو اللہ نے نبی بنایا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی دلیل لے آؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی میں دعوت شروع کی، بڑھاپا آ گیا، قوم کو سمجھاتے سمجھاتے قوم نے تسلیم نہیں کیا۔ کچھ غریب تھے جنہوں نے حضرت کی بات کو مانا تھا، لیکن جو مالدار طبقہ تھا انہوں نے انکار ہی کیا ہوا تھا۔ تو ایک پہاڑ ہے جبل موسیٰ کے قریب میں، اس پہاڑ کی ایک بڑی چٹان تھی جس کا نام تھا کاتبہ۔ اس بڑی چٹان کی طرف اشارہ کر کے قوم کے لوگوں نے کہا نشانی یہ چاہیے کہ یہ جو چٹان ہے کاتبہ، اس چٹان کے اندر سے تم ایک ایسی اونٹنی نکلواؤ کہ جو 10 مہینے کی گابھن ہو، حاملہ ہو، 10 مہینے کی حاملہ ہو، اس لیے کہ اونٹنی 10 مہینے کی حاملہ ہوتی ہے، کتیا 10 مہینے حاملہ رہتی ہے، انسان کی مدت 9 مہینے اور کم سے کم حمل کی مدت 6 مہینے ہے۔ اگر کسی بچے کا نسب اپنے والد سے حقیقت میں معلوم کرنا ہو تو اقل مدت حمل جو ہے وہ 6 مہینے ہیں۔ نکاح کے بعد 6 مہینے کے اندر اگر بچہ پیدا ہو گیا تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ بچہ اس شخص کا نہیں ہو سکتا جس سے نکاح ہوا ہے۔ یہ 6 مہینے کے بعد اگر پیدا ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے والد کی حقیقی اولاد ہے۔ تو ایک فقہی مسئلہ تھا، اس لیے میں نے بتا دیا کہ ہمارے ہاں کم سے کم مدت حمل 6 ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ 9 ماہ ہے۔ ایک آدھ معاملہ ہو تو آگے کچھ ایام بڑھ جاتے ہیں۔ باقی جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 ماہ کے حاملہ کا نظام اونٹنی اور کتیا وغیرہ میں رکھا ہے۔ غلام احمد قادیانی جہنم مکانی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے صحبت کی، نعوذ باللہ، میں اللہ کی بیوی بنا، پھر میں حاملہ بن گیا، 10 مہینے تک میں حمل سے تھا، پھر مجھ سے میں پیدا ہوا، مجھ سے میں پیدا ہوا، تو اس کی عقل ہی گوبر کھانے چلی گئی تھی۔ تو ایسا بیوقوف قسم کا جاہل انسان تھا، بہرحال دنیا سے وہ خسکم جہاں پاک، لیکن اس کے ماننے والے آج بھی اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ یعنی ایسی حفوات اور ایسی بکواسات رکھنے والا عقلی طور پر بھی سمجھ میں بات نہیں آتی، اور یہاں تو معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ تو بہرحال اور علاج بھی کیا لوگوں نے۔ وہ ایک چرواہا جا رہا تھا، ختم نبوت کا عنوان تھا، مناظرہ چل رہا تھا ختم نبوت کے عنوان سے۔ تو ختم نبوت کے مناظرے میں علمی بحثیں، کتابیں، یہ ساری چیزیں چلتی تھیں۔ تو ایک چرواہا کھڑے کھڑے اس نے سنا کہ مولوی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب مولوی صاحب نے تقریر کی، پھر مناظرہ رکا کہ بھئی پھر اگلی نشست ہوگی، اگلا سیشن ہوگا، تو چرواہا مولوی صاحب کے پاس آ کر بولتا ہے کہ مولوی صاحب اگلی مرتبہ میں تقریر کروں گا۔ تو انہوں نے کہا تو کیا بولے گا؟ بولے جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے تو سمجھ لیا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، اتنا مجھے یقین ہے، اب اس کو سمجھانا میری ذمہ داری۔ تو اب اس نے کیا کیا، دوسری نشست میں آیا اسٹیج پر اور آ کر مناظرہ کرنے لگا۔ وہاں سے قادیانی پنڈت وہ اپنی بات کرنے لگا، تو اس نے رکا کر کہا کہ بھئی مرزا قادیانی جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے؟ تو بولے ہاں۔ اچھا، تو کہا کہ خدا اتنا کمزور ہے کہ اس کو ایک ہی بیٹا ہوا؟ بھئی میرے 12 بچے ہیں، میں مخلوق ہوں، میں پیدا کیا ہوا انسان ہوں، میرے 12 بچے ہیں اور خدا اتنی بڑی طاقت والا ایک بچہ؟
میں نہیں مانتا، بس مجھے یہ منوا دو میں تمہیں مان لوں گا، پورا مناظرہ ہی ختم، اسی ایک کوئی علمی بحث نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ایسے عوام سے ایسا کام لے لیتے ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں وہ کام نہیں کر پاتی۔ تو برکیف قادیانی بھی اسی کتیا اور اونٹنی کی طرح اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ویسے بھی وہ انسان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ 10 مہینے کی اونٹنی کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام چونکہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، دعا مانگی۔ بلکہ مولانا سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج بھی اس پہاڑ پر 60 فٹ لمبا شگاف، پھٹن جس کو کہتے ہیں، وہ موجود ہے۔ اللہ عالم، حضرت نے لکھا ہے کہ وہ موجود ہے، دیکھنا ہو تو کوئی دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ مطالبہ تھا قوم کا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی نماز پڑھ کر، کہا کہ مولا آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ ان کا مطالبہ پورا کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان میں آ جائیں۔ قوم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ تم اونٹنی نکالو، ہم تسلیم کر لیں گے تم کو رسول۔ فوراً اونٹنی ظاہر ہوئی۔ والشمس وضحاہا کا ایک صورت ہے، اس میں بھی اس اونٹنی کا تذکرہ ہے۔ اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو وہ جو ناقۃ اللہ ہے یہی تھی وہ۔ تو اونٹنی نکل گئی۔ اب عجیب و غریب خلقت کی اونٹنی پیدا تو ہوئی۔ قوم نے اس چیز کو دیکھ کر بعضوں نے ایمان قبول کر لیا اور بعض ایمان قبول کرنے سے رکے رہے۔ اب اونٹنی کو کھانا بھی تو چاہیے، جب وہ زمین پر چڑھتی تو کھیتوں کے کھیت ختم ہو جاتے، پانی پینے کے لیے جس کنویں پر جاتی منہ ڈالتی تو سارا پانی کنویں کا پی جاتی۔ اب قوم کی آفت بڑھ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ کیا، اللہ کی اونٹنی ہمارا کھیت کھاتی ہے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس کا پیارا جواب دیا، تمہارا کھیت کہاں سے آیا؟ ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، آیتن بطور نشانی کے، فذروہا، اسے خبردار کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، تأکل فی ارض اللہ، وہ اللہ کی زمین سے کھا رہی ہے، اللہ کی زمین سے کھا رہی ہے۔ ولا تمسوہا بسوء، دیکھو اس کے ساتھ اگر معاملہ تکلیف والا کرے تو بہت دردناک عذاب آئے گا، اس لیے کہ ایک معجزہ تھا۔ قوم کو حضرت صالح علیہ السلام کی اتنی شفقت میسر تھی کہ اللہ کے حکم سے حضرت صالح نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور ایک دن قوم کے لوگ پانی پئیں گے۔ لہا شربن ولکم شربو یوم معلوم، کہ ایک دن اونٹنی کا پانی پینا ہے، اور جس دن اونٹنی پانی پیے گی قوم کو پانی نہیں ملے گا، مگر اس اونٹنی کا دودھ اتنا نکلے گا کہ قوم کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب بتائیے، عذاب کے طور پر بطور معجزہ اونٹنی آئی، انکار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عدل کا معاملہ کیا۔ تو یہ ان کے ساتھ اونٹنی کا معاملہ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر آگے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا انداز بتایا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم عاد کے بعد زمین میں جانشین بنایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم کو ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، زمین کی جو اوپر کا نرم حصہ ہوتا ہے اس پر تم بڑے بڑے محل کھڑا کر دیتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور بڑے بڑے پہاڑوں سے تم مکانات بنا لیتے ہو۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ، نصیحت کی حضرت نے۔ تو قوم کے سرداروں نے حضرت صالح کو تو کچھ نہیں کہا، حضرت صالح علیہ السلام کو ماننے والے غریب مسلمانوں کے پاس گئے اور وہاں جا کر کہا کہ حضرت صالح کو تم رسول مانتے ہو؟ سمجھانے کے لیے، بہکانے کے لیے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم یہ سمجھتے ہو، جانتے ہو کہ صالح اللہ کے رسول ہیں؟ تو غریب تو بہرحال جو اللہ کا بندہ ایمان میں آ جاتا ہے، اس کا تقویٰ، اس کے اعتماد کا لیول الگ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا،
نہ صرف یہ کہ صالح کو رسول مانتے ہیں بلکہ وہ جو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ گویا کہ ایک دو ٹوک جواب دیا غریبوں نے۔ اب ان لوگوں نے کیا کہا اپنی صبح کی شرمندگی مٹانے کے لیے؟ ہم تو نہیں مانتے۔ قال الملأ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، ان متکبرین نے کہا کہ جس رسول کو تم رسول مانتے ہو ہم اس کو رسول نہیں مانتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جوانی دیکھی تھی قوم نے، اور پھر بڑھاپے تک پہنچ گئے، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ساری چیزیں سامنے تھی، لیکن ان کو نبی ماننے کے لیے دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ اب شیطان جب بھی بگاڑ لاتا ہے عورتوں کے ذریعے سے لاتا ہے۔ اس قوم کو ڈبونے والی بھی عورتیں ہی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی پر نیت بنائی کہ اس اونٹنی کو قتل کر دو، لیکن قتل کرے گا کون؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ڈرا دیا کہ عذاب آئے گا بڑا زبردست۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے دو لڑکیوں کو تیار کیا، بڑی حسین و جمیل۔ ان لڑکیوں کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ جو بھی نوجوان مرد اس اونٹنی کو قتل کر دے ہم اس سے نکاح کر لیں گی۔ بس بھوکے کو کیا چاہیے؟ دو روٹی۔ اب اس نے تلاش کرنا شروع کیا، دونوں دوستوں نے، ایک کا نام قزار اور ایک کا نام ذہن سے نکل گیا، یہ دونوں تھے، دونوں نے مصدع، ایک کا نام تھا مصدع اور ایک کا نام تھا قدار۔ یہ دو نوجوان حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے راستے پر بیٹھے، اور جہاں سے وہ پانی پینے کے لیے آتی تھی اس راستے میں چھپ کر بیٹھے۔ ایک نے جیسی اونٹنی قریب آئی ایک نے تیر مارا، جیسی اونٹنی کی آنکھ میں یا اس کے سر پر تیر لگا وہ تھوڑا سا رکی تو دوسرے نے جا کر اس کے گھٹنے تلوار سے کاٹ دیے۔ تو قرآن پاک نے پوری قوم صالح کے اندر، پوری قوم سمود کے اندر بدترین شخص قرار دیا ہے اونٹنی کے قتل کرنے والوں کو، اشقا کا لفظ استعمال کیا۔ یہی میں نے جو پڑھا سورہ والشمس کے اندر، اذ انبعث اشقاہا، وہ جو اشقاہا ہے قوم کا شقی، قوم کا بدبخت آدمی جو تھا، اس نے اونٹنی کو قتل کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع پہنچی کہ اونٹنی قتل کر دی گئی، تو فوراً آئے اور آ کر کہا کہ اب تم نے اونٹنی کو مار دیا، 3 دن انتظار کرو، 3 ایام، 3 دن اپنے گھروں میں انتظار کرو، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور پھر تمہارا دنیا سے نام و نشان مٹنے والا ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دن کی جو بات کہی اس میں بھی قوم کی بدمعاشی دیکھیے۔ کہتے ہیں پہلے تو یہ کہا تھا حضرت نے کہ اونٹنی کو چھیڑو گے تو عذاب آئے گا، قتل کر دیا، عذاب نہیں آیا، تو حضرت صالح کو چیلنج کرنے لگے، وقالو یا صالح ائتنا بما تعدنا، جس چیز کا تم ہم سے اعلان کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے، وہ لے آؤ عذاب، ان کنت من المرسلین، اگر حقیقت میں دیکھو سچے رسول ہو، اونٹنی کا تم نے ڈرایا، ہم نے اونٹنی ختم کر دی، لے آؤ عذاب۔ فأخذتهم الرجفہ، عذاب 3 دن میں الگ الگ آئے۔ پہلے دن کیا ہوا، رات کو سوئے، صبح اٹھتے ہی ان کے چہرے زرد ہو گئے، پیلے، اتنے زرد ہو گئے کہ جیسے چہروں پر کسی نے زرد رنگ مل دیا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چہروں کی زردی کو دیکھ کر فرمایا ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، مان لو، اللہ کو ایک مان لو، لیکن انکار کیا۔ وہ دن گزر گیا، اب وہ جو دن گزرا، چہرے زرد ہوتے ہی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے ہی قتل کا منصوبہ بنا دیا۔ کہا کہ ہم پر جو عذاب آ رہا ہے، یہ جب ہمارے اندر نااتفاقیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ صالح ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ سورہ
قصص کے اندر، عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ وَكَانُوا رَهْطٌ 9 رَهْطٍ، 9 نوجوانوں کو تیار کیا ان لوگوں نے حضرت صالح کو قتل کرنے کے لیے، اور رات کو وہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان سے نجات دے دی۔ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو بہرکیف پہلی رات گزری، چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن گزرا، حضرت کے قتل کے منصوبے بن گئے، ارادے ہونے لگے، اور جو دوسرا دن کی رات آئی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب یہ آیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر بھی حضرت صالح نے سمجھایا کہ اب تو توبہ کر لو۔ تیسرا دن جب آیا تو قوم نے ان نوجوانوں کو کہا کہ جاؤ رات کو حضرت صالح کو قتل کر دینا۔ تیسری رات تھی، یہ نکلے رات کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آیا اور وہ سارے کے سارے زمین میں دھنسا دیے گئے، یا یہ کہ ان پر بجلی گر کر وہ ان کو ختم کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے۔ جی کچھ ڈاؤٹ آئے؟ سرخ، لال، اچھا پوچھ لینا چاہیے۔ ہاں، زرد کہتے ہیں پیلے کو، سرخ کہتے ہیں لال کو، اور سیاہ کہتے ہیں کالے کو۔ تو چہرے پورے کے پورے کالے ہو گئے۔ یہ عذاب کا آخری دن تھا۔ جن 3 دنوں کا وعدہ حضرت نے فرمایا کہ 3 دن انتظار کرو عذاب آئے گا، یہ 3 دن مکمل ہو گئے۔ قوم نے توبہ نہیں کی، اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اب ان پر جو عذاب آیا وہ زلزلے اور چیخ، ایک ساتھ 2 عذاب آئے۔ زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں وہ گھروں سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن آسمان سے جو چیخ آئی جس کی وجہ سے ان کے دل پھٹے اور وہ زمین پر اوندھے گر کر مر گئے۔ جاثمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفتن عذاب کو کہتے ہیں، زلزلے کو کہتے ہیں۔ ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر ختم ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، وہاں سے ہٹے اور افسوس کے ساتھ قوم کی طرف دیکھ کر کہا لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے نصیحت بھی کر دی، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو کہاں پسند کرتے ہو، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا ایک قصہ تھا جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء سابقین اور اقوام سابقہ کے واقعات کو نقل کر کے امت کو پیغام دیا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتوں کے باوجود ان امتوں کو نافرمانی پر سزا دی، تو پھر تم کو بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کا استحضار رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پھر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اسی پر پھر پارہ 9 شروع ہو جاتا ہے۔